بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مند ناظرین، میں اپنے یوٹیوب چینل محمد یاسین اسٹوڈیو کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو وہ واقعہ بتاؤں گا جس میں انہوں نے ایمان لائے اور اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہ نبوت کا چھٹا سال تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سخت مخالف تھے اور سخت دشمن تھے، لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بیٹے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے گھر کے افراد تھے، اس کی وجہ سے اسلام کا یہ آواز اور صدا نامانوس نہیں تھی اس کے گھر میں۔ تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح بھی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اور اس کی نسبت حضرت فاطمہ کو بھی نکاح کا جو شرط تھا وہ نصیب ہوا تھا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو کنیز تھی حضرت لبینہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت مار پیٹتے، ان کو بہت ڈانٹتے، ان کو بہت تکلیفیں اور مصیبتیں وہ پہنچاتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کے سر چڑھ جاتا تو پھر اترنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ لہٰذا ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور گھر سے نکل، لیکن راستے میں عبداللہ ابن نعیم مل گئے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ تو جا رہے، آپ کہاں جا رہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ میں محمد کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو عبداللہ ابن نعیم نے ان کو کہا کہ آپ پہلے اپنے بہنوئی اور بہن کا خبر تو لو، وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو یہی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدھے ان کے گھر پلٹ گئے، اور جب اس کی بہن نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو انہوں نے وہ قرآن مجید کو جز چھپا لی جس کو وہ تلاوت کر رہے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں آواز لگی تھی، زبردستی کہا نکالو، آپ کیا پڑھ رہی تھی؟ تو انہوں نے بدستور چھپایا وہ اجزاء جو پڑھ رہے تھے قرآن مجید کے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تشدد سے انہوں نے اقرار کیا کہ جی ہاں، میں قرآن مجید پڑھ رہی تھی، تلاوت کر رہی تھی، اور میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میں اب کبھی اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ جو یہ بات تھی، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر بہت گہرا اثر کیا، اور کہا اپنی بہن کو کہ لاؤ، آپ جو پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے وہ جز رکھ دیا اور حضرت فاطمہ نے ان کی تلاوت شروع کی۔ یہ سورہ حدید کی پہلی آیت تھی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ جب آمنوا باللہ ورسولہ تک پہنچ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بآواز بلند کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر مقیم تھے، تو جب وہ جا رہے تھے، جب وہ پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک، تو دروازے کو کھٹکھٹایا، تو صحابہ نے کو تردد ہوا کہ ان کے ساتھ تلوار تھی، تو کہ وہ کس ارادے سے آیا ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ان کو آنے دو، اگر ان کا نیت اور ارادہ اچھی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو وہ تلوار جو اس نے لایا ہے اس کے ساتھ اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ جب وہ اندر آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور اس کی دامن کو پکڑ کر کہا، فرمایا کہ کس ارادے سے آیا ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں، اور وہی سے کلمہ شہادت کو پڑھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا، اور صحابہ نے بھی اللہ اکبر کے نعرے، جو بہت دور دور تک اس کی آواز گونج رہی تھی۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام قبول کرنے سے اسلام کے دور میں ایک نئی لہر پیدا ہو گئی۔ اب تک چونکہ اسلام کی 5-6 سال تو ہوئے تھے، لیکن مسلمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان یا عبادت نہیں کر سکتے تھے،
بیت اللہ شریف میں. لیکن جب وہ حضرت عمر فاروق میں مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اعلانیہ عبادت شروع کی، جس کا بہت دبدبہ اور روب تھا مکہ کے اندر. تو اسلام کو اس کی وجہ سے بہت قوت ملی اور بہت ترقی ہوئی. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قربانی سے بھی اسلام کو بہت غلبہ اور فتح نصیب ہوا.